بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ مرے۔ 100 میں سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 90% ایسے انسان ہوں گے جو یہ چاہیں گے وہ کبھی نہ مرے، ان کو کبھی موت نہ آئے، اور چاہے وہ خواہش ان کی کوئی دنیاوی زندگی سے متعلق ہو یا دنیا کی محبت ہو، کسی نہ کسی پہلو ذریعے زاویے سے وہ یہ سوچیں گے کہ کبھی موت نہ آئے، کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میں کبھی مر نہ سکوں۔ ابدی زندگی کیا ہے؟ اور آپ مجھ سے لے لیجئے وہ نسخہ، آپ کبھی نہیں مریں گے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت دیتا ہوں۔ انسانی جسم کی ساخت کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی ایک میعاد مقرر کی ہے۔ جیسے انسان جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھتا ہے اور اپنی ایسی عمر کی طرف چلا جاتا ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں، اور پھر بڑھاپا یا بوڑھا ہوتے ہوتے ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہے جس میں انسانی شعور، عقل، بینائی، قوت گویائی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا کسی حد تک مشکل اور ممکن نہیں رہتا۔ اب اگر انسان چاہے کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو یہ 100 سال اس جسم کے ساتھ زندہ رہنا انسان کے لیے کافی حد تک مشکل ہے، کیونکہ نہ جسم میں طاقت موجود ہے، نہ عقل و شعور موجود ہے، کیونکہ اس جسم کی ایک میعاد مقرر ہے، اس میعاد کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حیات ابدی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو اس دنیا میں ایک ڈیوٹی کے ساتھ، ایک پیغام کے ساتھ بھیجا، اور پھر انبیاء کے بعد اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ان کے بعد اولیاء کرام کو اس ڈیوٹی کو دیا گیا، اور اولیاء کرام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہمارے پاس انبیاء بھی موجود ہیں، صحابہ اہل بیت بھی موجود ہیں، اور اولیاء کرام کی ذات بھی موجود ہے۔ یہ سب ہمارے ساتھ اس دور میں، اس وقت میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا تعلق جو ہے وہ یاد سے ہے۔ انسان کے پاس جو ابدی زندگی ہے وہ یاد سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے آباء و اجداد کو میں یاد کروں تو وہ زندہ ہیں میری صورت میں، میری یاد کی صورت میں، اور اگر میں ان کو فراموش کر دوں، ختم کر دوں، ان کو بھول جاؤں، تو ان کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانا تو کئی عرصے پہلے ہو چکا، اور ان کو بھول جانا ان کی حقیقی موت ہوگی۔ پھر ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو حیات ابدی کا تعلق یاد سے ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کبھی نہ مریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مخلوق کی فلاح، مخلوق کی بہتری اور مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بے لباس کو لباس پہنا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کی دل جوئی کر دیں، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور کر دیں، کوئی زندگی کے حالات سے تنگ آ کر گر گیا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیں۔ انسانیت کی جس زاویے، جس نظریے سے آپ خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خود بھی محبت کرتا ہے، اور مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور یہ مخلوق کی دلوں کے اندر انسان کی یاد کا رہنا ہی اس کی حیات ابدی ہے۔ بے شمار اولیاء کرام اس بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں جو دیوانہ وار ان سے عقیدت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ ان سے ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، ان سے ان کی کوئی نسل کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کے دل کے اندر اس ولی کی، اس اللہ کے بندے کی محبت موجود ہے، اور یہ محبت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، اور اس کا رب نے اسے قبول کیا اور اس کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو اگر آپ حیات ابدی چاہتے ہیں، مخلوق پر رحم کیجئے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ کی اگر یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائیں، آپ پر کرم کریں، آپ اس کی مخلوق پر کرم کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اے اللہ میں نے یہ صرف تیری مخلوق پر کرم کیا، مہربانی کی،
اس لیے کہ تو بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ تو ان پر بھی کرم فرما اور مجھ پر بھی کرم فرما۔ جو لوگ حیات ابدی کو چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ یہی فلاح اور یہی حقیقت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو اور حیات کو، یہ دونوں لفظوں کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔